الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے ہمیں کہ اس میں ہر موقع کی اور ہر لائن کی رہنمائی فرمائی ہے. مثال کے طور پر اب الیکشن آنے والا ہے تو زیادہ تر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ شریعت نے اس کی بھی رہنمائی کی کہ ووٹ آپ کا ایک شرعی اعتبار سے حق ہے، لہذا جس کینڈیڈیٹ کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ مخلص ہے، کام کرنے والا ہے، قوم کی خدمت کا اس میں جذبہ پایا جاتا ہے، خالی کرسی کا طلبگار نہیں ہے اور اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا اور شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس نے جب جب موقع ملا ہے قوم کی خدمت کی ہے، قوم کا کام کیا ہے. ایسے شخص کو ووٹ دیا جائے. اور جس پارٹی کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کا مینیفیسٹو ہی اسلام دشمنی پر مبنی ہے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یا ان کو نظر انداز کرنا یا ان کے اداروں کو زد پہنچانا، ایسے مقاصد پر مبنی اگر کوئی جماعت ہے تو اس کے افراد کو ووٹ نہیں دے سکتے. اس کے سلسلے میں رشوتیں لینا اور رشوتیں لے کر کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ ہمارا حق ہے اور ہم کو استعمال کرنے کا بھی حق ہے، لیکن یہ رائیگان نہ چلا جائے، فضول نہ چلا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. حدیث شریف میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے. ایک مشہور صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت انہوں نے حبشے کی جیسے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 ہجرتیں کی ہے۔ انہی میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کی ہیں۔ فتح خیبر کے موقع پر ان کی کشتی جو ہے وہ حبشے سے خیبر کی طرف آئی، اور سرکار جب خیبر فتح کر کے واپس جا رہے تھے تو راستے میں یہ حضرات ملے۔ حضور نے خیبر کے مال میں ان کا حصہ بھی رکھا اور ان کی بڑی تعریف بھی فرمائی کہ یہ 2 ہجرت والے ہو گئے۔ ایک موقع پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سرکار نے پوچھا کہ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کس نے کیا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے کہ کہیں سرکار ڈانٹ نہ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزینوں میں سے ایک خزینہ ہے، اور خزانے میں کتنا مال ہوتا ہے پتہ نہیں، اسی طریقے سے اس پر کتنا اجر اللہ تعالی عطا فرمائیں گے پتہ نہیں، بڑا فضیلت والا یہ وظیفہ ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد سرکار کے بہت قریب رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اشعری خاندان کی ایک خوبی یہ تھی، بڑا قبیلہ ہے اشعری قبیلہ جو ہے بڑا قبیلہ مانا جاتا ہے، تو یہ قبیلے کی خوبی یہ تھی کہ ان میں سے ہر آدمی خوش الحان تھا، یعنی اس کی آواز نہایت عمدہ تھی، اور وہ اپنی اچھی آواز کا اچھا استعمال یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اشعریین جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کون قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ خود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قاری قرآن تھے۔ ویسے مدینہ منورہ میں 4 بڑے بڑے قراء گزرے ہیں جن سے علم قرآن حاصل کرنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان 4 حضرات سے قرآن کریم حاصل کرو۔ معلوم ہوا قرآن کریم سیکھنے کی چیز ہے۔ ہاں، سرکار کے یہاں محفل قرات نہیں ہوتی تھی کہ جس کے اندر حسن صوت کے ساتھ خوب چیخو پکار اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور واہ واہ اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے
کوئی آیت کو بہت لمبی پڑھنا اور سانس کا بہت لمبا ہونا، اس کی کوئی تعریف نہیں کی گئی۔ اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، حسن قرات اور پورے عظمت کے ساتھ اور قرار کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اور روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اللہ کے کلام کو پڑھنا اور اس کے کلام کو سننا یقیناً باعث فضیلت ہے، کیونکہ آخر اللہ کا کلام ہے اور پڑھنے والا یہ سوچ رہا ہو کہ میں یہ کلام جو ہے میرے رب کو سنا رہا ہوں، خالی لوگوں کو سنا کے واہ واہ وصول نہیں کر رہا ہوں۔ اگر داد نہیں دیتے ایسے قرات کے لوگوں کو تو ان کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تو مشاعرے کی محفل کی طرح ہو گیا، لیکن آنے والے حضرات قرآن کی عظمت کو لے کر آئے ہوں، پڑھنے والے قرآن کو عزت کے اعتبار سے اور حسن قرات کے ذریعے لوگوں کے اندر قرآن کی خوب جو ہے چرچا ہو اور ان کے اندر تلاوت کرنے کا زبردست جذبہ پیدا ہو جائے، اس نیت سے پڑھتے ہو تو اچھا ہے۔ بہرحال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہترین قاری بھی تھے۔ ایک دن اشعری خاندان کے کچھ لوگ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا ہم کو سرکار کے پاس ذرا لے چلو، نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے، آپ جب چاہیں جب جا کر ملیں، ملاقات کریں، اپنا مدعا پیش کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ ساتھ ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل انجان ہیں، یہ سوچا کہ ملاقات کا بڑا درد رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، چلو کیا حرج ہے، میں ملاقات کرا دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے یہ دونوں حضرات کو لے کر سرکار کے پاس پہنچے، دربار میں آپ کے پہنچے، سرکار مسواک کر رہے ہیں۔ مسواک کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فائدے بیان فرمائے۔ مسواک کرنے والے کے لیے حسن خاتمہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو مسواک کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور سرکار ہمیشہ مسواک کرتے ہیں اور منہ کو ہمیشہ خوشبودار رکھتے ہیں، اور بدبو کے ساتھ کوئی مسجد میں آئے سرکار پسند نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا مسجد میں آؤ تو معطر ہو کر آؤ اور خوشبو کے ساتھ آؤ، منہ کی بدبو کو زائل کر کے آؤ۔ سگریٹ پیا ہوا ہے تو کلی کرو، گٹکا کھایا ہوا ہے، تمباکو کھایا ہوا ہے، اچھی طرح کلی وضو کر کے پھر مسجد کے اندر آؤ۔ ہر چیز بتائیے، میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام عجیب دین ہے، ہر چیز بتاتا ہے، تعلیم ایسی مکمل عطا فرمائی کہ اللہ کے بندوں کو دین چھوڑ کر کسی اور کے پاس زانوئے تلمس جا کر طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر چلے، انہوں نے سلام کیا، سرکار نے جواب دیا۔ الیک سلیک کے بعد انہوں نے بڑی بیتوکی بات کر دی۔ وہ جو دو آنے والے حضرات تھے
انہوں نے کہا کہ سرکار سنا ہے کہ یمن کے اندر گورنر کی جگہ خالی ہے، تو ہم لوگ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم کو وہاں کا گورنر بنا دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا جگہ تو خالی ہے گورنر کی، لیکن تم کو نہیں بنانے کا، تم کو نہیں بناؤں گا۔ کیوں سرکار ہم کو نہیں بنائیں گے؟ فرمایا جو عہدے مانگتا ہے میں اس کو عہدے نہیں دیتا، عہدے کے طلبگاروں کو عہدے نہیں دیتا۔ اس بنا پر کہ تمہاری نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، شہرت تمہارا مقصد ہے۔ عام طور پر جو ووٹ حاصل کرتے ہیں وہ ووٹ حاصل کرنے تک ہی نظر بھی آتے ہیں، اس کے بعد وہ معلوم نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور کام وہ کیا کرتے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے۔ ڈوب کر اور محنت کر کے یقیناً بابو بھائی سوپاری والے جب الیکٹ ہو کر آئے تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اور میرے والد صاحب کے پاس ملاقات کے لیے آئے، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ مفتی لاجپوری صاحب کے پاس پہنچ جاؤ، میں وہاں آتا ہوں۔ وہ وہاں پہنچ گئے، تو میرے والد صاحب بھی وہاں پہنچے۔ بڑا مجمع جمع تھا، چونکہ وہ جیت کر فتح حاصل کر کے آئے تھے اور بڑے مخلص کارکن تھے، ان کو انسانیت کا بڑا درد تھا، خدمت کرنے کا بڑا جذبہ تھا ان میں۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ان کا جذبہ دیکھا کہ بے حد خدمت کا جذبہ ہے ان کے اندر۔ ایسا آدمی آئے تو کچھ کام بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بیچارے اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس خاصا پیسے نہیں ہیں اور الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے تھوک بند پیسے کی ضرورت ہے، ہر طرف پیسہ پھینکنا پڑتا ہے تو لوگ ووٹ دیتے ہیں، نوٹ نہیں دوں گا تو ووٹ نہیں ملتا۔ تو جب میرے والد صاحب وہاں پہنچے تو تقریر کی، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کچھ ناصحانہ کلمات ہو جائیں اس موقع پر، ابھی الیکٹ ہوئے ہیں کس طرح سے کام کریں گے۔ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ کام بابو بھائی اس طرح سے کیجئے کہ ووٹ آپ کو سب لوگوں نے مل کر دیے ہیں، تو کام کسی ایک قوم کا نہیں کرنا ہے، سب کا کرنا ہے، غریبوں کا، امیروں کا، اپنوں کا، غیروں کا۔ سیوا اور خدمت جو ہے اس کو جذبہ بنا کر چلیے اور کام کیجیے اور پوری انسانیت کی خدمت کیجیے۔ کوئی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو صرف مسلمان کا کام کریں گے۔ آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جن جن لوگوں کو میری ضرورت ہے اور میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں اس کا کام ضرور کریں۔ یہ نصیحت فرمائی اس موقع پر، بہت خوش ہوئے بابو بھائی۔ تو بہرحال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہ بہت گھبرائے اور معافی چاہیے کہ سرکار مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ آ کر ایسی بدتمیزی کرنے والے ہیں، ورنہ میں ان کو لے کے آتا ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ لوگ آؤ کر ہے، میں خبر نہیں ہوتی۔ وچے تھی آئی بات کہی جاتی ہے، لوگ بیچ میں سے ایسی بات ہی کر دی ہے لوگوں نے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ابو موسیٰ تم کائے کو گھبراتے، میں تم کو گورنر بنا دیتا ہوں۔ حضور نے میں تو حضور آپ کا دامن چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہوں، مجھے گورنر نہیں بننا ہے، میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں۔ فرمایا نہیں تم کو گورنر بننا پڑے گا، لیکن سرکار گورنر بننے کے لیے تو انہوں نے جو ہے اپیل کی ہوئی ہے، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کیوں آنا چاہتے ہیں اور یہ آ گئے،
اور آنے کے بعد انہوں نے ایسی ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھ دی، میں شرمندہ تھا۔ فرمایا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے عہدہ نہیں مانگا ہے، میں تم کو عہدہ دیتا ہوں اور یمن بھیجتا ہوں اور یمن کا گورنر تم کو بناتا ہوں۔ سرکار مجھے تو یہ حکومت اور اقتدار میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا جو نہیں چاہتا اس کو عہدہ دیتے ہیں، اور جو نہیں چاہتا اور اس کو عہدہ ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ لہذا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا میں کہتا ہوں اتنا کرو، تم چلے جاؤ، میری بات کو مان لو، ان کو نظر انداز کرو، ان کو کہو کہ نہیں ملے گا عہدہ، اور تم جاؤ۔ اور ادھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے ڈویژن کا گورنر بنایا اور فرمایا مل کر وہاں کام کرنا، آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تم دونوں کی آپس میں ملاقاتیں رہنی چاہیے، ایک دوسرے کے کام کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی سمجھے۔ قرآن کریم میں عجیب عجیب نظائر ملتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے بری ہو گئے اور بادشاہ وقت نے بڑے اعجاز اور اکرام کے ساتھ قید خانے سے نکال کر ان کو نیا لباس، شاہی پوشاک پہنا کر اپنے دربار میں بلایا، اور دربار میں بلا کر بڑی تعریف کی کہ تم نے خواب کی اتنی زبردست تعبیر دی، میرے یہاں یہ 70 تعبیر والے بیٹھے ہیں، ان کو کسی کو پلے نہیں پڑی، اور تم نے وہاں بیٹھے بیٹھے اتنی اچھی تعبیر بتائی کہ میرے دل کو لگ گئی۔ وہ خواب کیا تھا؟ 7 موٹی تازی گائیں، ان کو 7 خشک گائیں جو ہیں وہ کھا گئی۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا خواب دے دیا میں نے۔ تو پہلے دربار کے اندر قیمتی لوگوں کو رکھا جاتا تھا، جو بااوصاف اور باکمال لوگ ہوتے تھے ان کو رکھا جاتا تھا۔ جیسے اکبر کے یہاں نورتن تھے، ابو الفیض تھا، فیضی تھا، بیربل تھا، ایسے قیمتی لوگوں کو بادشاہ جو ہے اپنے محلات اور درباروں کے اندر جگہ دیتے تھے، ان کو بڑے بڑے وظیفے دیتے تھے کہ موقع پر کام آئے۔ تو وہ 70 بیکار معبرین جو ہیں انہوں نے یہ کہا یہ تو خیالات ہیں۔ ارے بھائی ایسے خیالات، ہاں عجیب و غریب دیکھا ہے کہ خیالات کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہاں قید خانے کے اندر جو ہے ایک صاحب ہیں، بڑے صاحب اوصاف ہیں، وہ بالکل 100% تعبیر دیں گے، ان کے پاس تعبیر کا علم ہے۔ جا کر وہاں تعبیر حاصل کی، بادشاہ نے کہا بالکل میرے دل کو یہ تعبیر لگ گئی ہے، ایک دم سچی تعبیر ہے، بھائی اس آدمی کو لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسے نہیں نکلنے کا قید خانے میں سے، دوسرا ہوتا تو بھاگ کے نکل جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میری فائل کھولو، 10 سال سے فائل دبی ہوئی پڑی ہے تمہارے یہاں قید خانے میں میں ہوں، تو آخر کیوں ہوں، کیا میرا گناہ کیا تھا، کس سزا کے اندر مجھے قید خانے کے اندر رکھا ہے، وہ کیس نکالا جائے، اوپن کیا جائے میری فائل کو، کیس چلایا جائے، اور کیس میں گناہگار ہوں تو سزا دی جائے، اور اگر گناہگار نہیں ہوں تو حکومت کے لیول پر اعلان کیا جائے، برملا اعلان کیا جائے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بالکل بری ہوں، اس بنا پر کہ تمہارے کہنے پر میں نکل کر آ جاؤں گا نا، اور کل نبوت کا دعویٰ کروں گا، لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا،
تو لوگ کہیں گے کل تو قید خانے میں تھا گناہ کے الزامات میں اور آج نبی بن گیا. تو پہلے میرے ماتھے سے یہ کلنک کو دور کرو، میری معصومیت اور میری مظلومیت ثابت کر دو. تو معصومیت اور مظلومیت ثابت ہوئی. وہ خواتین جنہوں نے قید خانے میں بھجوایا تھا، وہ خواتین نے خود کہا کہ ہم مجرمائیں ہیں اور حضرت یوسف بالکل پاک ہیں اور صاف ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی اور برات کا اعلان گورنمنٹ نے کیا کہ بھئی یہ اتنے سال سے مظلومانہ طور پر قید خانے کے اندر چل رہے تھے، ہم حکومت کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ ان پر کوئی داغ کوئی کلنک نہیں ہے، ان کا دامن بالکل پاک ہے، یہ نہایت پاک دامن انسان ہے، جیسا حسین اس کا چہرہ ہے ایسی حسین اس کی سیرت ہے. اعلان ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑی آن بان کے ساتھ آئے اور فرمایا آپ نے یوں کہا ہے کہ 7 سال تک تو جو ہے بارشیں ہوں گی اور خوب اناج ہوگا، اور 7 سال کے بعد قحط سالیاں شروع ہو جائے گی، اور وہ قحط بھی 1 سال 2 سال نہیں پورے 7 سال چلے گا. تو حضرت اب کیا کیا جائے؟ فرمایا میں خالی تعبیر نہیں دیتا، میں یہ 14 سال کا انتظام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں. تمہاری جو جتنے بیکار وزراء ہیں ان کو موقوف کرو، سب قلمدان مجھے دے دو، مجھے عہدہ دو، میں کام کروں گا. اب کوئی کہے گا آپ تو کہہ رہے تھے کہ عہدہ نہیں مانگ سکتے، یہ تو عہدہ مانگا. اور قرآن کریم میں اعلان آیا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مجھے آپ کے پاس جتنے گنجینے ہیں اور جتنے قلمدان ہیں، آپ کی حکومت بھی برطرف، آپ کی بھی دخل اندازی نہیں چلے گی، دوسرے کسی کی دخل اندازی بھی نہیں چلاؤں گا، میری حکومت ہوگی. اور جتنی تمہارے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں سب یہاں ٹیبل پر رکھ دو، تم سب آرام کرو، کام میں کروں گا، بولو منظور. تو علماء نے لکھا کہ جب کسی کو یہ یقین ہو کہ جو کام سپرد کیا جا رہا ہے اس کا میرے علاوہ کوئی اہل نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے میں ہی اس کام کو اچھی طرح سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، تو اس وقت اللہ کے بندوں کی خیر اور بھلائی کو چاہتے ہوئے کوئی عہدہ مانگنا منع نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو صفت بیان کی کہ میرے پاس 2 چیزیں ہیں، میرے پاس 2 صفات ہیں. ایک صفت ہے میرے پاس کہ میں جو اناج آئے گا اس کو گوڈاؤن میں کیسے سیو کر سکتے ہیں اس کا نالج بھی رکھتا ہوں. انی حفیظ، اور میرے پاس حکومت چلانے کے سلسلے میں 14 سال تک کیسے نظام چلانا ہے اس کا بھی پورا نالج اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. حالانکہ یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میں اتنا حسین ہوں، میں اتنا خوبصورت ہوں کہ دنیا کا آدھا حسن اللہ نے مجھے دیا ہے، آدھا دنیا میں تقسیم ہوا ہے، لہذا مجھے حاکم بنایا جائے. فرمایا حسن کی بنیاد پر حاکم نہیں بننا چاہتے، خوبیوں اور صفات کی بنیاد پر حاکم بننا چاہتے ہیں. حسن تو آزمائش کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے جب قید خانے میں گئے تھے
تو قید خانے میں 2 ساتھی ملے، دروازے میں داخل ہوتے ہی کہا بھائی یہ چاند جیسا چہرہ اور قید خانہ، یہ تو جوڑ کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، یہ بیچارہ اندر کہاں آ گیا؟ اور ملاقات کی اور کہا حضرت ہم تو آپ کے عاشق ہو گئے۔ فرمایا تم یہ نام چھوڑو عاشق ہونے والا، اس بنا پر کہ وہ میرے ابا نے محبت کا اظہار کیا تو بھائیوں نے اٹھا کر مجھے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور وہ زلیخا نے محبت کا اظہار کیا تو 10 سال تک جو ہے قید خانے کے اندر پڑا رہا۔ اب قید خانے میں تم محبت کا اظہار کرتے ہو تو اور کتنے سال مجھے جو ہے قیدی رہنا پڑے گا؟ خیر تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا اور عہدہ طلب کیا، اور عہدہ طلب کرنے کے بعد اس کو پوری طرح سے فلفل کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے یمن، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کام کیا، اور دونوں الگ الگ ڈویژنوں کے اندر گورنری کا کام مل جل کر اور پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ انجام دیتے تھے۔ اور جب آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھی تو ملاقات میں بھی عجیب بات کرتے تھے۔ ملاقات ہماری جب ہوتی ہے کسی سے تو ہم کاروبار کے بارے میں پوچھتے ہیں، خیر خیریت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ حضرات آپس میں ملتے تو عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بھئی تم عبادت کیسے کرتے ہو؟ یعنی 5 وقتہ عبادت کی بات نہیں ہے، وہ تو روٹین کی چیز ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی مفر ہے نہیں۔ لیکن جو نفلی عبادتیں صحابہ کرام کثرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، اور اسی کے سلسلے کی گفتگو کرتے ہیں۔ حکومت تو اپنی جگہ چلتی ہے، کیونکہ جو انصاف کے ساتھ چلانا چاہتا ہے اس کو ڈر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے روم کے بادشاہ نے ایک ایلچی بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے صحن کے اندر آرام کر رہے ہیں، نہ کوئی پولیس موجود ہے، نہ کوئی چوکیدار موجود ہے، نہ کوئی حراس موجود ہے، اور آرام سے لیٹے ہوئے ہیں مسجد کی چٹائی کے اوپر۔ ارے بھائی یہ کون شخص ہیں؟ فرمایا ہمارے امیر المومنین ہیں۔ ان کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی ان کو قتل کر ڈالے گا، مار ڈالے گا؟ ڈر نہیں لگتا؟ ہمارے سلاطین تو ہزاروں کمانڈوز کے بیچ میں رہتے ہیں، پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی اور ڈرتے رہتے ہیں، اور زندگی کا ان کو خطرہ رہتا ہے، اور یہ ایسے بے دھڑک سوئے ہیں۔ کہا یہ تو جب جاگیں گے، جب ان سے پوچھنا یہ بتائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، ملاقات ہوئی۔ بھئی کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں وہاں روم سے آیا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ فرمایا بادشاہ وقت نے بھیجا ہے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے اور کچھ پیغام دیے ہیں، لیکن حضرت مجھے ایک بات آپ سمجھائیے، آپ ایسے کھلے میدان کے اندر لیٹ گئے تو آپ کو دشمن کا ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا جب میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو مجھے لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب میں انصاف اتنا کرتا ہوں
کہ ایک ہی ندی کے اور نہر کے گھاٹ کے اوپر بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. میرے انصاف کا رعب اتنا جانوروں کے اوپر پڑا ہوا ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور موت ایسی حقیقت ہے کہ کمانڈو ہوں گے جب بھی دنیا سے چلا جاؤں گا اگر وقت آ گیا ہوگا، اور نہیں آیا ہوگا تو کوئی مجھے بال بھی کا نہیں کر سکتا. خیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رات کو عبادت کس شان کے ساتھ کرتے ہو ذرا بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ کچھ رات سوتا ہوں، کچھ رات جاگتا ہوں، پھر سوتا ہوں، پھر جاگتا ہوں. اس طرح سوتے جاگتے تہجد پڑھتے ہوئے صبح کرتا ہوں. اپنی عبادت کا طریقہ بتایا تو انہوں نے کہا نہیں، میں دوسرے طریقے سے عبادت کرتا ہوں. میں آدھی رات آرام کر لیتا ہوں اور آدھی رات آرام کرنے کے بعد اٹھ جاتا ہوں، اور اٹھ جانے کے بعد سے پھر صبح تک جو ہے وہ تہجد میں لگا رہتا ہوں اور قرآن کریم پڑھتا رہتا ہوں. قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عہدے من جانب اللہ کسی کو ملتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. اور جب عہدے مانگے جاتے ہیں اور تقاضوں پہ تقاضوں کے ساتھ جو ہے لیے جاتے ہیں تو آدمی کچھ بھی کر نہیں پاتا. سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، لوگ بیچارے منتظر رہتے ہیں کہ آج کچھ ہوگا کل کچھ ہوگا، لیکن کچھ ہو نہیں پاتا اس بنا پر کہ اللہ کی نصرت اور مدد نہ مانگی ہے نہ آئی ہے. اس لیے آج میں نے وہ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑی کلیئر کر دی کہ یہ حق ہے اور حق کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن دیکھ لینا چاہیے اور پوری طرح اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا ووٹ غلط جگہ پہ نہ جا رہا ہو. یہ ایک حق ہے، غلط جگہ پر استعمال نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کے یہاں ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے جانتے ہوئے اپنے حق کا غلط استعمال کیوں کیا. اس بنا پر چوکنا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا پوری امت کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور کوئی اچھے حکمران عطا فرمائے جو ملک و ملت کو اچھی طرح چلا سکیں اور خیر اور بھلائیوں کے ساتھ یہ نظام چلتا رہے اور ملک کو اللہ تعالیٰ ترقیات کے زینوں سے اور بام عروج تک پہنچائے. ایسے خادم اور کارکنان اللہ تعالیٰ ملوائے جن کو انسانیت کا درد ہو، قوموں کی فکر ہو اور ان کی فلاح کا ان کو خیال ہو. انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. واقع دعوانا الحمدللہ.